رحمة الله قريب من المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. میں نت درود پہنچاواں کملی والے تے، میں نت درود پہنچاواں کملی والے تے، پے کر دے بدل چھاواں کملی والے تے. میں نت درود پہنچاواں کملی والے تے، پے کر دے بدل چھاواں کملی والے تے. حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 10 مرتبہ پڑھے اس پر اللہ کی 100 رحمتیں، اور جو 100 مرتبہ پڑھے اس پر اللہ کی 1000 رحمتیں، اور جو 1000 مرتبہ پڑھے اس کے جسم کے اوپر اللہ دوزخ کو حرام کر دیتا ہے. میں نت درود پہنچاواں کملی والے تے، پے کر دے بدل چھاواں کملی والے تے. بس بعد خدا دی شان دشان ساریاں دی، بس بعد خدا دی شان دشان ساریاں دی. میں ساری گل مکاواں کملی والے تے، میں ساری گل مکاواں کملی والے تے. جو حسن وچ ارادے خالق باری دے، جو حسن وچ ارادے خالق باری دے، او کیتیاں ختم اداواں کملی والے تے، او کیتیاں ختم اداواں کملی والے تے. میں نت درود پہنچاواں کملی والے تے، پے کر دے بدل چھاواں کملی والے تے. میرا سونا جتھوں جتھوں لنگدا ہوندا سی، میرا سونا جتھوں جتھوں لنگدا ہوندا سی، او فخر
فخر کر دیا تھاواں کملی والے تے او فخر کر دیا تھاواں کملی والے تے میرا سونا جتھوں جتھوں لنگدا ہوندا سی او فخر کر دیا تھاواں کملی والے تے جن دلوں بلایا کدی نہیں اپنی امت نوں جن دلوں بلایا کدی نہیں اپنی امت نوں میں صدقے واری جاواں کملی والے تے میں صدقے واری جاواں کملی والے تے جو کیتیاں وچ نمازاں یا وچ غاراں دے جو کیتیاں وچ نمازاں یا وچ غاراں دے او کر دیاں ناز دعاواں کملی والے تے او کر دیاں ناز دعاواں کملی والے تے نہ ڈولے نہ گھبرائے کسے مقام تے نہ ڈولے نہ گھبرائے کسے مقام تے کئی آئیاں سن بلاواں کملی والے تے میرا یوسف یوسف جدروں جدروں لنگیا سی میرا یوسف جدروں جدروں لنگیا سی او پڑھن صلاتاں راہواں کملی والے تے سبحان اللہ او پڑھن صلاتاں راہواں کملی والے تے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں وہ راستہ جانتا ہوں میں وہ پتھر جانتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرا کرتے تھے تو اس پتھر سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ میرا یوسف جدروں جدروں لنگیا سی میرا یوسف جدروں جدروں لنگیا سی او پڑھن صلاتاں راواں کملی والے تے میں نت درود پچاواں کملی والے تے پے کر دے بدل چھاواں کملی والے تے میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں سے تلاوت کیا تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اچھا اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے اب اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر بے شمار نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا حضرت
اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت شموئیل علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا۔ تو کوئی بندہ سورہ بقرہ پڑھنے والا جو ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے نبیوں اور رسولوں کا یک بعد دیگرے ایک ساتھ ایک جیسے ذکر کیا ہے آگے پیچھے سب کا، ہو سکتا ہے کہ مرتبے اور درجے کے لحاظ سے بھی یہ سارے نبی ایک جیسے ہی ہوں۔ ان سارے نبیوں کا اللہ نے یک بعد دیگرے ایک ایک کر کے جب ذکر کیا سورہ بقرہ میں، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح اللہ نے ان سارے نبیوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے، یہ مرتبے اور درجے اور مقام کے لحاظ سے بھی ایک جیسے ہی ہوں۔ جی، تو اس لیے اللہ نے یہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی سب کو ایک جیسا نہ سمجھ لینا، ان میں سے بعض کو ہم نے ایسی فضیلتیں اور خصوصیات سے نوازا ہے جو دوسرے بعض کو نہیں عطا فرمائیں، وہ فضیلتیں یا وہ خصوصیات جو ان سی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے تو اللہ نے کلام فرمایا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ نے یہاں پر ذرا صراحتاً ذکر کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے پیروکار، جن کے ماننے والے، جن کی امت کی تعداد بڑی وسیع ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو نبیوں کا تو خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا، جیسے آگے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، ان کی مدد۔ لیکن درمیان میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بے شمار درجوں سے بلندی عطا فرمائی، بعض نبیوں کو جن سے۔ پہلی بات تو اللہ نے اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرما دی کہ سب نبی درجے اور مرتبے کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف ہم نے ان کو خصوصیات اور فضیلتیں، مرتبے اور مقام عطا فرمائی۔ جی، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی، بے شمار درجوں کی بلندی، بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ اب غیر متناہی درجات کے ساتھ، اچھا اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ بے شمار درجوں کی بھی کسی کو بلندی عطا فرمائی گئی ہے، تو ذہن جو ہے خود بخود کدھر چلا جاتا ہے؟ تاجدار دو جہاں کی طرف۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ غیر متناہی درجات کے ساتھ آپ کا مخصوص ہونا اس قدر مشہور اور معروف ہے کہ اگر صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ بھی لیا جائے تب بھی ذہن آپ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہی نہیں، ذہن آپ ہی کی طرف جاتا ہے۔ اچھا پھر یہ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی، مگر یہ نہیں فرمایا کہ کتنے درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ یہ تو فرما دیا کہ بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی، مگر یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو کتنے درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ عالم اعداد میں کوئی عدد ایسا بنا ہی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بیان کر سکے۔ یہ تو فرما دیا کہ آپ کو درجات کی بلندی عطا فرمائی، مگر یہ نہیں بتایا کہ کتنے درجات کی بلندی، کتنے درجات کی بلندی، کتنے درجات کی بلندی۔ اس لیے کہ اعداد کے اندر کوئی ایسا عدد ہے ہی نہیں جو حضور کے درجات کو بیان کر سکے، حضور کے درجات کو بتا سکے۔ جی اچھا، پھر جس طرح کسی عدد کا ذکر نہیں کیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس طرح عدد بیان نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ کے درجات کی اور بزرگی کی حد بھی بیان نہیں ہو سکتی، حد بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ تو تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اللہ نے ایسی فضیلتوں اور ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ زمین و آسماں جھومے عقیدت کا سلام آیا، زباں پہ میری جب بھی احمد مرسل کا نام آیا، زباں پہ جب بھی میری احمد مرسل کا نام آیا، نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے، نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے، نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے، مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا، مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا، مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ڈائریکشنز آپ کا تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہو، تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہونا۔ آپ اسی کو دیکھ لیجئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ آپ سے پہلے کسی اور نبی یا رسول کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا نہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اچھا یہاں اب ایک نکتہ ہے، اپنے وجود اور بقا میں ہر چیز کو رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟
مجھے بھی رحمت کی ضرورت ہے، آپ کو بھی رحمت کی ضرورت ہے، اس کو بھی رحمت کی ضرورت ہے، اس کو بھی رحمت کی ضرورت ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ بتائیے، مجھے مصیبت کی ضرورت ہے، مجھے زحمت کی مصیبت ہے، مجھے زحمت کی ضرورت ہے، مجھے تکلیف کی ضرورت ہے، ہاں مجھے بربادی کی ضرورت؟ کوئی کائنات کی ایسی چیز ہے؟ ہر چیز کو اپنے وجود اور اپنی بقا میں رحمت کی ضرورت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ساری کائنات رحمت کے حصول میں آپ کی محتاج ہوئی۔ ساری کائنات رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی محتاج ہوئی، اور آپ ساری کائنات سے افضل قرار پائے۔ ساری کائنات سے حضور افضل قرار پائے جی۔ اس لیے ضروری تھا کہ آپ سب نبیوں اور رسولوں سے افضل ہوں جی۔ اچھا، ایک نقطہ اور بھی ہے، آپ سے پہلے جو نبی آئی ان کی قوموں نے جب ان کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ کا عذاب آیا۔ پہلی قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کی جب تکذیب کی تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ مگر جب آپ کی قوم کے کافروں نے آپ کی تکذیب کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں جیسے پہلے تھے تو پھر ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے، مگر ہم پر تو اللہ کا عذاب نہیں آتا جی۔ کیا پہلی قوموں میں زیادہ گناہ تھے؟ آج اس امت کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر گھنونے گناہ ہوں۔ پہلے تو بندہ پہلی بعض امتوں کے اندر، بعض روایات کے اندر ہے کہ اگر کوئی چوری کر کر آتا تھا تو اس کے دروازے کے اوپر لکھا جاتا تھا چور، فرشتے لکھ دیتے تھے چور۔ اگر کوئی شراب پی کر آتا تھا تو لکھ دیا جاتا تھا شرابی، یہ شراب پی کر آ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیسے کیسے بڑے گناہ لوگ کر کر آتے ہیں، کیا ان کے ماتھے پر گھر آنے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شرابی ہے، یہ چور ہے، یہ رشوت خور ہے، یا اس کے گھر کی دہلیز پر لکھ دیا جاتا ہے؟ یہ نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ پہلی قومیں جب اپنے نبی کی تکذیب کرتی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، ان کی قوم نے جگہ جگہ ان کا انکار کیا اور جگہ جگہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جگہ جگہ اللہ کا عذاب نازل۔ تو اگر آپ بھی سچے نبی ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ ہم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہونا چاہیے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے محبوب، یہ تو بے وقوف ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کے اوپر عذاب نازل کروں، آپ کے ہوتے ہوئے میں ان پر عذاب نازل کروں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ پہلے نبیوں کے آنے کے بعد کافروں پر سے عذاب ٹل نہیں سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب عذاب آ نہیں سکتا تھا۔ پہلیاں قوماں کر دیا سن پاپ جس دم، وگڑ جاندہ سی ہر ایک سیاہ کار دامو۔ بعض نبیوں کی امت کو
ان کے جھٹلانے والوں کو، انکار کرنے والوں کو کیا بنا دیا گیا؟ بندر بنا دیا گیا۔ پہلیاں قوماں کر دیا سن پاپ جس دم، بگڑ جاندا سی ہر ایک سیاہکار دا منہ، ہن بھی حافظا غرق جہان ہوندا، اے پر یار نو ماردا یار دا منہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا وسیع۔ پہلیاں قوماں کر دیا سن پاپ جس دم، بگڑ جاندا سی ہر ایک سیاہکار دا منہ، ہن بھی حافظا غرق جہان ہوندا، پر یار نو ماردا یار دا منہ، سبحان اللہ، اے پر یار نو ماردا یار دا منہ، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب بے وقوف ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں اور میں عذاب بھیج دوں؟ نہیں، اب عذاب نہیں آئے گا۔ تو انبیاء سابقین کے آنے کے بعد کافروں پر سے عذاب ٹل نہیں سکتا تھا، اور آپ کے آنے کے بعد اب عذاب آ نہیں سکتا تھا۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نبی، ان کی جس نے تکذیب کی ان کی امت کے پر عذاب آیا، مگر یہ وہ واحد نبی جس کے انکار کرنے والوں کے اوپر اسی کی برکت سے عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا، اور رحمت کے حصول میں سب حضور کے محتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا، رسولوں میں نبیوں میں سب سے افضل ہونا، مقام محمود پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل ہونا سارے نبیوں اور رسولوں میں۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جلوہ گر فرمائے گا۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جلوہ گر فرمائے گا، اور مقام محمود بھی وہ مقام ہے جو آپ سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے جس مقام پر فائز ہونے والے کی تمام اولین اور آخرین حمد کریں گے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور آپ کو شفاعت کبریٰ عطا کی جائے گی، اور آپ تمام اہل محشر کی شفاعت کریں گے۔ اہل محشر میں ہم بھی تو ہوں گے نا، تو آپ تمام اہل محشر کی شفاعت کریں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سننے کے بعد یہ کہا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وجعلنا في یوم یہ ساری دعا آپ لوگ پڑھتے ہیں اذان سننے کے بعد، سب کو آتی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا کی، یہ کلمات کہے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔
حضرت جابر بن عبداللہ ہی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام عطا کیا، مجھے دیدار عطا کیا، مجھے مقام محمود عطا کیا، مجھے حوض معروض عطا کیا، مجھے حوض معروض عطا فرمایا جہاں لوگ وارد ہوں گے، حوض کوثر کے اوپر۔ اچھا، رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے آپ کا تمام نبیوں میں افضل ہونا، مقام محمود پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کا تمام نبیوں اور رسولوں میں افضل ہونا، تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا، تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا سارے نبیوں اور رسولوں سے افضل ہونا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں اور حکمت بھی دے دوں، نبوت کا تاج میں تمہارے سر پر پہنا دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور پھر آ جائے تم میں وہ عظمت والا رسول، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہاری بھی تصدیق کرے اور تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو ضرور ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ اس آیت سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے زمانے میں بھی تشریف لے آتے اس نبی کے اوپر آپ پر ایمان لانا فرض تھا، آپ پر ایمان لانا لازم تھا۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اس نبی کے اوپر آپ کے اوپر ایمان لانا لازم تھا۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتی ہیں، حضرت علی بن طالب بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا اس سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ وعدہ لیا کہ اگر اس نبی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہ ضرور ان پر ایمان بھی لائے، ان کی مدد بھی کرے اور اپنی ساری قوم اور امت کو حکم دے دے ان پر ایمان لانے کے لیے۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، میری پیروی کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ تو رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا، مقام محمود پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا، نبیوں کے نبی ہونے کی وجہ سے افضل الرسول ہونا، خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے افضل الرسول ہونا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں ہیں، اور سب نبیوں کے آخر میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہوا نہ ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھا جو اعزاز حضور کو حاصل ہوا، سبحان اللہ، سبحان آخری نبیوں نے کہا۔ پہلے ہر نبی کی شریعت بعد میں آنے والے نبی کی شریعت سے منسوخ ہوتی رہی، ہر نبی کی شریعت بعد میں آنے والی نبی کی شریعت سے منسوخ ہوتی رہی، بعد میں آنے والے نبی کی شریعت سے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شریعت غیر منسوخ، آپ کی شریعت کا ڈنکا قیامت تک، آپ کی نبوت قیامت تک،
آپ کی شریعت باقی اور غیر منسوخ۔ اس سے بھی یہ لازمی ہوا کہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل۔ امام بخاری روایت کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے بڑا حسین و جمیل، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت گھر بنایا، لیکن اس گھر کے ایک کونے میں ایک خالی اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ ایک خالی اینٹ کی، بڑا خوبصورت گھر، بڑا حسین و جمیل گھر، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، ایک سوراخ تھا وہاں پر۔ لوگ اس گھر کا طواف کریں، اس گھر کو دیکھیں اور کہیں کہ کاش یہ ایک اینٹ بھی یہاں پر رکھ دی جاتی تو کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ آخری اینٹ ہوں جس نے اس گھر کو مکمل کر دیا، جس نے اس گھر کو مکمل کر دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، سو میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی ہوگا۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا، اچھا دنیا میں اعلان مغفرت ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا، جی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ محبوب، اللہ تمہارے سبب سے، تمہارے صدقے سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے بھی اور تمہارے پچھلوں کے بھی گناہ بخش دے اللہ، صدقہ تمہارا، تم سے پہلوں والوں کے بھی اور تمہارے بعد والوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تمہارے وسیع، سبحان اللہ۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مقام حدیبیہ سے لوٹتے وقت یہ آیت نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے تمام روئے زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کے صدقے سے اللہ پہلے والوں کے بھی اور بعد والوں کے بھی گناہ معاف کرے۔ بخشش لئی رب نے دس چھڑیا دربار محمد مدنی دا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخشش لئی رب نے دس چھڑیا دربار محمد مدنی دا، کعبے دا کعبہ ہے روضہ سرکار محمد مدنی دا، کعبے دا کعبہ ہے روضہ سرکار محمد مدنی دا۔ ایک عرابی مدینہ منورہ آیا، اس نے کہا مجھے حضور کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا حضور تو پردہ فرمائے 3 دن ہو گئے۔ وہ حضور کے، اس نے کہا مجھے آپ کی قبر کا پتہ بتاؤ۔ وہ قبر انور پر پہنچا اور حضور کی قبر کے اوپر لیٹ گیا اور لیٹ کر مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا اور اس نے یہ آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب تم اپنے
اپنی جانوں پر اتنا ظلم کر لو، اتنے گناہ کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بارگاہ میں آ جانا، فرمایا جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جانا. سبحان اللہ. استغفر اللہ. وہاں جانا، میرے پاس نہ آنا، میرے محبوب کے دربار میں جانا اور وہاں جا کر مجھ سے معافی مانگنا. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ حضور کا دربار خدا کا دربار. سبحان اللہ. میں وہاں جانا، وہاں جا کر مجھ سے معافی مانگنا. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. پھر میرا محبوب بھی تمہاری سفارش کر دے. لا وجد اللہ تواب الرحیم. تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے. سبحان اللہ. اس اعرابی نے جب یہ آیت پڑھی اور رویا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو یہ آیت سنی تھی کہ جب کوئی اپنی جانوں پر اتنا ظلم کر لے کہ اس کی بخشش کی کوئی صورت نہ ہو، اتنے گناہ ہوں کہ پہاڑ اپنے اوپر ڈال لے، تو وہ آپ کے در دولت پر آ جائے، اب کیا بنے گا میرا؟ تو قبر انور سے آواز آئی کادو گو پھر لک، اے اعرابی جا، تیری بخشش ہو گئی، اللہ نے تجھے بخش دیا. بخشش لئی رب نے دس چھڑیا دربار محمد مدنی دا. بخشش لئی رب نے دس چھڑیا دربار محمد مدنی دا. کعبے دا کعبہ ہے روز سرکار محمد مدنی دا. کعبے دا کعبہ ہے روزہ سرکار محمد مدنی دا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمام انبیاء کے اوصاف اور کمالات کے جامع ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا. تمام انبیاء کے تمام 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے اوصاف اور کمالات کا جامع ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا، سارے نبیوں اور رسولوں سے افضل ہونا. اچھا، اب اس قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہ مقتدی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، محبوب یہ وہ لوگ ہیں نبیوں کے متعلق جن کو اللہ نے ہدایت دی، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں. سو آپ بھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہر نبی کی شریعت بعد میں آنے والی نبی کی شریعت سے تو منسوخ ہوتی رہی، تو پھر حضور کو یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اس آیت میں اصول مراد نہیں ہے، اس آیت میں عقائد مراد نہیں ہے، اس آیت میں فروع مراد نہیں ہے، اس آیت میں اعمال مراد نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ سارے نبیوں کی شریعت کے لیے ناسخ ہے. ایسے ہی ہے نا، ناسخ ہے. تو اس سے مراد ہے کہ محبوب آپ محاسن اخلاق میں تمام انبیاء کی پیروی کیجئے، تمام انبیاء کی پیروی کیجئے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام اوصاف اور تمام اخلاق حسنہ جو سارے نبیوں میں کم و بیش 1.25 نبیوں میں متفرق طور پر علیحدہ علیحدہ پائے جاتے تھے، آپ کی اکیلے کی ذات اس کی جامع ہو جائے. آپ کی اکیلے کی ذات اس کی جامع ہو جائے. گویا کہ آپ کی صفات کو پھیلا دو تو 1,24,000 انبیاء کی صفات بن جائیں، اور 1,24,000 انبیاء کی صفات کو سمیٹ دو تو اکیلے مصطفیٰ کی ذات بن. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں متن اور سارے نبی ہیں اس متن کی شرح. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور خلق عظیم پر فائز ہیں. ملا علی قاری
رئیس المحدثین، انہوں نے ایک بڑی کمال بات لکھی، کیونکہ آپ کا ظاہر اور باطن صاف تھا اور آپ میں نبوت اور رسالت دونوں چیزیں موجود تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کا ظاہر اور باطن صاف تھا اور آپ میں نبوت اور رسالت دونوں موجود تھیں. آپ کے انوار الہی آپ کے وجود کے اندر قوی تھے اور آپ انوار سمدیہ کے مظہر تھے اور آپ ایسے کامل تھے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتے تب بھی لوگوں پر آپ کی نبوت ظاہر ہو جاتی، تب بھی لوگوں پر آپ کی نبوت ظاہر ہو جاتی اگر آپ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتے. اچھا، امام مسلم روایت کرتے ہیں، قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ سے پوچھا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق بتائیں. تو بی بی عائشہ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ قرآن ہی تو حضور کا خلق تھا سارا جن سے، قرآن ہی تو حضور کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور شمائل کو اگر اکٹھا کیا جائے تو قرآن کی عبارت بن جائے. سبحان اللہ. اور قرآن مجید کے 30 سپاروں کی عبارت کو اگر انسانی شکل و صورت میں ڈھالا جائے تو مصطفیٰ کی ذات بن جائے. سبحان اللہ. سبحان تو مصطفیٰ کی ذات بن جائے. حضرت عبداللہ بن رواح آپ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں اگر وحی الہی اور معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اثر اور ظہور نہ بھی ہوتا، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حضور کے وجود کے اندر وحی الہی، دوسرا نبی کی کیا شان ہے، اس کے معجزات، اس کے بعد دلائل نبوت، نبوت کے جو دلائل ہیں، اگر یہ سب کچھ نہ بھی موجود ہوتا، یہ نہ بھی ظاہر ہوتا، اس کا اثر ظاہر نہ بھی ہوتا، تب بھی نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا. سوہنے نالوں سوہنا چہرہ حضور دا، سوہنے نالوں سوہنا چہرہ حضور دا، مولا ویکھا دے سانو جلوہ حضور دا. سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا ویکھا دے سانو جلوہ حضور دا. سبحان اللہ. حضور کا جلوہ، بی بی عائشہ، ایک روایت میں ہے، بی بی عائشہ نے فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دلوں پر چھریاں پھیر دیتی. اللہ اکبر. اللہ. حضور کا اصل جلوہ، حضور کا اصل جلوہ تو ظاہر ہی نہیں ہوا. ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولانا روم نے ایک جگہ لکھا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے جب پروں کو پھیلایا تو حضور علیہ السلام آپ کی جو کیفیت طاری ہوئی آپ کے اوپر. مولانا روم فرماتے ہیں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا
اصل جو اپنا چہرہ تھا اپنی حقیقت کو ظاہر ہی نہیں کیا، اگر جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو ہمیشہ کے لیے بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ اچھا، رسولوں اور نبیوں کے قائد ہونے کی وجہ سے سارے نبیوں اور رسولوں میں افضل ہونا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قریش اپنی مجلسوں میں اپنے حسب اور نسب کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی مثال وہ اس طرح دیتے ہیں جیسے کسی زمین میں کھجور کا درخت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین فریقین میں رکھا، پھر اللہ نے مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر سب سے افضل گھر میں رکھا، بس گھرانے اور شخصیت کے اعتبار سے سب سے افضل میں ہوں۔ حضرت انس، اچھا ایک اور حدیث پاک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں نبیوں کا امام ہوں گا اور میں ہی نبیوں کا خطیب ہوں گا۔ امام افضل ہوتا ہے، خطیب افضل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن سارے نبیوں کا میں ہی امام ہوں گا اور میں ہی خطیب ہوں گا اور میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، مگر مجھے اس پر فخر نہیں ہے، مگر مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت کے عموم کی وجہ سے آپ کا سب نبیوں سے افضل ہونا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اچھا، اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں، تمام انسانوں کے لیے، تو آپ سارے نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کے رسول ہوئے۔ جی ایسے ہی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ، امام بخاری روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ پہلی چیز، ایک ماہ کی مسافت سے میرا روب طاری کر دیا گیا، کہ میرا دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت کے اوپر بھی ہے، 1 مہینے کے سفر کے دور ہے، اس کے اوپر میرا روب طاری کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ دوسری چیز، تمام روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور طہارت اور تیمم کا ذریعہ بنا دی گئی۔ حضور نے فرمایا پہلے نبیوں کی امتوں کے اندر اگر عبادت کا وقت ہو جاتا تو ان کو کہاں جانا پڑتا تھا؟ اپنے اپنے عبادت گاہوں کے اندر، وہ وہیں پر وہ مجبور تھے وہاں پر جانے کے لیے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی روئے زمین کے اوپر جہاں نماز کا وقت پائے نماز پڑھ لے، اور اگر پانی نہ پائے تو تیمم کر لے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ حضور نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئیں جو میرے سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ میرا روب طاری کیا گیا 1 مہینے کی مسافت سے، جی تمام روئے زمین میرے لیے مسجد اور تیمم کا ذریعہ بنا دی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ اور نمبر 4، مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی۔ اور نمبر 5، ہر نبی کو اپنی مخصوص قوم یا علاقے کی طرف بھیجا جاتا رہا، مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ اچھا، پھر جن کے صدقے یہ کائنات وجود میں آئی، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور دعا کی
کہ یا الہ العالمین میں محمد کے حق سے سوال کرتا ہوں، تو میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، آدم محمد کون ہے؟ حضرت آدم نے کہا جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا، میں جان گیا کہ مولا کریم تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملا کر لکھا ہے جو تیرے نزدیک بہت عظیم اور مرتبے والا ہوگا۔ اللہ نے پھر وہی نازل کی، اے آدم وہ آپ کی اولاد سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت آپ کی اولاد میں سے آخری امت ہے، اور اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر وہ نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ امام حاکم نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس بیان کرتی ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ محمد پر ایمان لائیے اور اپنی امت کو حکم دیں کہ جو ان کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے۔ اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، میں جنت کو پیدا نہ کرتا، میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ یہ ان کا صدقہ، میں نے آدم کو پیدا کیا، میں نے جنت کو پیدا کیا، میں نے دوزخ کو پیدا کیا۔ ਧਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਮਸੋ ਕਮਰ कहकशाना सितारे न जन्नत दा सामान हुंदा ए जलवे ए मंजर ए रंगीन नजारे मुहम्मद दे होने थी होए निसारे जे पैदा न हुंदे मुहम्मद प्यारे न ज़ाहिर कदी आप रहमान हुंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम जे न हुंदा मेरे मुस्तफा दा न लगदा पता इब्तदा इंतहादा न यूसुफ नगीना लुटाउंदे नगीने न मज़मून हुंदा न उन्वान हुंदा। सुभान अल्लाह, सुभान उम्मत की कसरत और उसकी अफजलियत की वजह से आपका अफजल रसूल होना। कुरान करीम में सूरह आल इमरान के अंदर कुंतुम खैरा उम्मा, तुम उन उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्हम्दुलिल्लाह। उन तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। इससे बड़ी कोई और दलील चाहिए? ये कुरान की दलील। तुम उन सारी उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत, सबसे बेहतरीन उम्मत हो तुम। ये करोड़ करोड़ बार अल्लाह का एहसान करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस उम्मत के अंदर पैदा किया। जी, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, जिनको लोगों के सामने पेश किया गया। तामुरुना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकते हो। अच्छा, आपकी उम्मत के अफजल होने की वजह एक ये भी है कि आपकी जो उम्मत है वो पहली जितनी उम्मतें हैं उन पर ईमान लाने वाली थी, उन पर ईमान लाने वाली थी आपकी उम्मत जो है। मगर ये खुसूसियत पहली उम्मतों में नहीं थी, ये खुसूसियत पहली उम्मतों में नहीं थी। अभी देख लें, यहूदी आपको मानते हैं, ईसाई आपको मानते हैं, हम यहूदियों को भी मानते हैं, ईसाइयों को भी मानते हैं। यहूदी बनी इसराइल से और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। ऐसा है ना, ऐसा है ना। तो हुजूर की उम्मत के अफजल होने की वजह ये भी थी कि ये पहली उम्मतों पर ईमान लाने वाली उम्मत थी।
اس لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، یہ تم ان امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ اچھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی، ایک نکتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب نہیں کیا، کسی نبی کی امت کو۔ قرآن آپ اٹھا لیجئے، آپ قرآن میں دیکھیں ان کو یا بنی اسرائیل یا اس طرح کے اور خطاب جو ان سے ہیں، ان امتوں میں سے جو 1,24,000 نبی کم و بیش گزرے، کسی نبی کی امت کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے مخاطب نہیں کیا، اے ایمان والو نہیں کیا، مثلا بنی اسرائیل وغیرہ کہہ کر پکارا۔ تو یہ اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ واحد 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں کی امت میں سے وہ نبی ہے جس کو خود اللہ نے ایمان والا کہا ہے، خود اللہ نے ایمان والا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ایمان لانے کی، اللہ کے اوپر ایمان لانے کے تو دعوے دار بے شمار ہیں کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا میں بھی اللہ پر ایمان لایا، اس نے کہا میں بھی اللہ پر ایمان لایا، میں نے کہا میں بھی اللہ پر ایمان لایا، ہم نے کہا ہم بھی اللہ پر ایمان لائے۔ آدم علیہ السلام کی امت نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت، حضرت اسحاق علیہ السلام، سارے نبیوں کی امتوں نے یہ کہا نا کہ یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لے کر آئی ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان لے کر آئیے، مگر خدا نے پھر بھی ان میں سے کسی کو ایمان والا کہہ کر مخاطب نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب نہیں کیا، ماں سوائے اس امت کے۔ تو اس کو کہنے والوں کے دعوے دار تو کروڑوں اربوں ہوں گے کہ ہم تجھ پر ایمان لائے۔ فضیلت تو ان لوگوں کی ہے جن کو خود خدا نے کہا کہ تم مجھ پر ایمان دے کر۔ سبحان اللہ۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن جب انبیاء علیہ السلام کے امتی جو ہیں ان کی تکذیب کریں گے، نبیوں کے جو امتی ہیں وہ نبیوں کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو کسی نے خدا کے عذاب سے ڈرایا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے ہدایت کا راستہ دکھایا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے تیری طرف بلایا ہی نہیں۔ اب وہ سارے نبی جو ہیں وہ نبی کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے مولا کریم ہم نے تو ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا تھا، ہم نے تو تیرے عذاب سے ان کو ڈرایا تھا، ہم نے تو تیری طرف ان کو بلایا تھا، مگر وہ سارے نبی جو ان سے ہیں وہ ان کی امتیں جو ہیں وہ کیا کہیں گی کہ نہیں، ہمیں تو ہدایت کا راستہ کسی نے دکھایا ہی نہیں اور خدا کے عذاب سے کسی نے ڈرایا ہی نہیں۔ اس وقت سارے نبیوں کی صداقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی، یہ امت گواہی دے گی کہ نہیں مولا کریم یہ نبی سارے سچے ہیں، انہوں نے ان کو تیرا راستہ دکھایا تھا، دین کا راستہ بتایا تھا، ان کو تیری طرف بلایا تھا، عذاب سے ڈرایا تھا۔ یہ امت اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم بہترین امت تمہیں بنایا کہ تم نبیوں پر گواہ ہو۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ اس امت کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبیوں کے مقدمے میں یہ گواہ ہوگی، سبحان اللہ، سبحان نبیوں اللہ، کے مقدمے میں یہ امت گواہ ہوگی۔ سبحان یہ اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، سوچنے والی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا تیسری ایک وجہ یہ بھی اس امت کے افضل ہونے کی وجہ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي، تم میری ذات کو یاد کرو، سبحان اللہ، تم میری ذات کو یاد کرو۔ بنی اسرائیل کی رسائی صرف اللہ کی صفت انعام تک، اور آپ کی امت کی رسائی اللہ کی ذات تک۔ سبحان اللہ، بنی اسرائیل کی امتوں کے آگے اللہ نے ان نبیوں کی امتوں کے آگے اپنے انعامات رکھ دیے، انعامات، اور اپنے محبوب کی امت کے سامنے اپنی ذات کو رکھ دیا، اپنی ذات کو رکھ دی۔ کیوں؟ کیونکہ باقی نبیوں نے اللہ کی صفات کا مشاہدہ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی ذات کا مشاہدہ کیا، سبحان اللہ، سبحان خدا اللہ، کی ذات کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ صرف صفات کے مظہر تھے اور آپ عین ذات کے مظہر ہیں، اسی لیے ان کی امتیں صفات کو یاد کرتی ہیں اور آپ کی امت اللہ کی ذات کو یاد کرتی ہے، ذات کو یاد کرتی ہے۔ جی اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو یہ ایک افضلیت عطا فرمائی، حضور کی، یہ خدا کی ذات کو یاد کرتی ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب امت کی کثرت کی وجہ سے آپ کا رسولوں میں افضل ہونا۔ حضور نے فرمایا، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، میں نے ایک نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، ایک اور نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک یا دو آدمی تھے، ایک یا دو آدمی تھے، ایک اور نبی کو دیکھا، بیٹھ کے ایک اور نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا، ایک نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، امت، ایک نبی کو دیکھا، ان کی امت میں صرف 2-3 بندے تھے، ایک نبی کو دیکھا جس کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا پھر میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت بلند کی گئی، تو میں نے گمان کیا یہ جو بہت بڑی جماعت ہے یہ شاید میری امت ہوگی، تو مجھے کہا گیا کہ محبوب آپ ذرا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں۔ میں نے جب آسمان کے کنارے کی طرف دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت تھی، پھر مجھے کہا گیا اب آپ دوسرے کنارے کی طرف دیکھیں، تو میں نے وہاں پر بھی ایک بہت بڑی اور عظیم جماعت کو دیکھا، تو مجھے کہا گیا محبوب یہ آپ کی امت ہے، سبحان یہ اللہ، آپ کی امت ہے، اور آپ کی امت کے اندر 70,000 ایسے لوگ بھی ہیں جن کا نہ حساب ہوگا اور نہ جن کو عذاب ہوگا، سبحان اللہ، جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں داخل ہیں، سبحان اللہ، سبحان ان کا اللہ، حساب کتاب بھی نہیں کھولا جائے گا، حساب کتاب۔ اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور آپ کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا، اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا، اس وقت جب تم میں ابن مریم کا نزول ہوگا، اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا جب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا مگر امام تمہارا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان امام اللہ، تم میں سے ہوگا، واہ واہ، سبحان امام اللہ، تم میں سے ہوگا جو جماعت کرائے گا، سبحان امام اللہ، تم میں سے ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، سبحان اللہ، ابو سبحان ہریرہ اللہ، اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام تم میں سے ہوگا۔ اچھا پھر اللہ کی رضا جوئی کی وجہ سے آپ کا سارے نبیوں میں افضل ہونا، اللہ کی رضا جوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت المقدس کی طرف
چہرہ کر کر نماز پڑھ رہی ہیں ظہر کی، اور دل اقدس کے اندر یہ خیال آیا، دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یا الہ العالمین، یہودی جو ہیں یہ میرے غلاموں کو طعنہ دیتے ہیں کہ اور چیزوں میں تو ہماری مخالفت اور قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں، تو مولا کریم اگر دو قبلہ جون سا ہے بیت المقدس کی بجائے قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام کو بنا دیا جائے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اب حضور کے دل اقدس میں یہ خیال آیا، حضور نے زبان سے کوئی بات نہیں کی، حضور نے دعا کے اندر کوئی الفاظ بیان نہیں کیے، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ پاک نے اچھا اب یہ سوچتے سوچتے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ نماز کی حالت میں آپ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب یہ کیا کر رہے ہیں، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں جس کے چہرے کو بار بار خدا دیکھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی، خدا کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم ضرور ان قریب آپ کا قبلہ پھیر دیں گے، اور حضور ابھی بھی اوپر دیکھ رہے ہیں، فرمایا محبوب پھیر کیا دیں گے آپ؟ ابھی اپنا چہرہ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ سبحان اللہ، سارے نبی اللہ کو راضی کرتی ہیں جی، اور اللہ اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو۔ دیکھا ان محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے بندھا ہو۔ خدا کی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ علامہ اقبال نے ایک مجلس کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا یہ شعر سنا تو انہوں نے فی البدی دو اشعار اور کہے، انہوں نے کہا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اللہ تعالیٰ نے شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے جی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر سورج غروب ہو رہا ہے اور ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر سورج طلوع ہو رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ ہم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں 3 بجے تو لندن مینچسٹر کے اندر اس وقت وہ عشاء کی اذانیں ہو رہی ہوتی، یا جب ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں لندن میں فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، یہاں ظہر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں یہاں عشاء کی اذان ہو رہی ہے، کینیڈا میں شاید فجر کی اذان ہو رہی ہے. دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر سورج طلوع بھی ہو رہا ہے اور سورج غروب بھی ہو رہا ہے. ایک ہی وقت میں کسی نہ کسی جگہ پر فجر بھی ہو رہی ہے، ظہر بھی ہو رہی ہے، عصر بھی ہو رہی ہے، مغرب بھی ہو رہی ہے، عشاء بھی ہو رہی ہے. اور جہاں خدا کا نام بلند ہو رہا ہے وہاں مصطفیٰ کا نام بھی بلند ہو رہا ہے. مصطفیٰ کا نام بھی بلند ہو رہا ہے. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو رکھا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں، وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو بے شمار مرتبے اور مقام عطا فرمایا. صحابہ کرام جو تھے، صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ اپنی جان سے زیادہ تھی، اپنے مال سے زیادہ تھی، اپنے ماں باپ سے زیادہ تھی، اپنی بیویوں سے زیادہ تھی، اپنی دولت سے زیادہ تھی. ہر چیز سے زیادہ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اگر آپ غور کریں تو جنگ بدر میں حضرت ابو بکر اپنے بیٹے کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ یہ میری تلوار کے نیچے آئے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں. جنگ احد میں حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور حضرت مصعب بن عمیر نے جنگ احد میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا. پھر جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کر دیا اور حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے شمار رشتہ داروں کو قتل کر دیا. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک عورت کا باپ بھی قتل ہو گیا، بھائی بھی قتل ہو گیا، شوہر بھی قتل ہو گیا. اس نے صحابہ کرام سے پوچھا، اس نے کہا مجھے بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. صحابہ کرام نے کسی نے بتایا، اس نے کہا تیرا باپ قتل ہو گیا اس جنگ کے اندر. اس نے کہا میں تم سے پوچھتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اس نے کہا تیرا شوہر بھی قتل ہو گیا. اس نے کہا میں تم سے پوچھتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. کہا تیرا بھائی بھی قتل ہو گیا. اس نے پھر کہا میں تم سے یہ پوچھتی ہوں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے. تو کسی نے کہا حضور بالکل ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں. اس نے کہا نہیں، جب تک میں ان کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ لوں گی مجھے یقین نہیں آئے گا کہ حضور ٹھیک ہیں. اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتی ہیں کہ جب اس عورت نے حضور کو بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھا تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اگر آپ خیریت سے ہیں تو اب ساری مصیبتیں میرے لیے کچھ نہیں. ہر شان میں واراں تیرے تو جند جان میں واراں تیرے تو. ہر شان میں واراں تیرے تو جند جان میں واراں تیرے تو. جند جان دکیے محبوبہ ایمان میں واراں تیرے تو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. ایسی محبت عطا فرمائے کہ جس کا اثر اللہ تعالی ہماری اولادوں کے اندر بھی منتقل فرمائے. صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.